مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ منات نام کا بت سمندر کے قریب ہی نصب تھا۔ عرب کے بت پرستوں کے ہندوستان کے بت پرستوں کے ساتھ تجارتی اور دوسرے تعلقات تھے، اور بت پرستی بھی ان کے درمیان قدرے مشترک تھی۔ اس لیے عرب کے بت پرست منات کو توڑے جانے سے پہلے بچانے کے لیے اسے براستہ سمندر ہندوستان لے گئے۔ ہندوستان کے بت پرستوں نے اسے ہندوستانی علاقہ گجرات میں ساحل سمندر پر ایک مندر بنا کر اس میں نصب کر دیا۔ عرب سے آئے ہوئے اس بت کی شہرت تمام ہندوستان میں پھیل گئی۔ ہندوؤں نے منات کے اس بت سے مندر کا نام سومنات رکھ دیا، جو اب سومنات بن چکا تھا۔ زور و شور سے پوجا شروع کی گئی۔ اس بت کو غسل دینے کے لیے سینکڑوں میل دور دریائے گنگا سے، جسے ہندو مقدس سمجھتے تھے، روز پانی لایا جاتا تھا۔ سومنات کے معنی ہے عظیم منات۔ سو کا لفظ ہندی میں فضیلت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے دیشی سے سودیشی، راج سے سوراج اور منتر سے سو منتر وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ عرب کا کوئی بھی بت ٹوٹنے سے بچ جائے، اس لیے افغانستان کے محمود غزنوی کے خواب میں اشارہ ہوا کہ عرب کا ایک بت ہندوستان آ گیا ہے، اسے توڑو، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں ہے۔ محمود غزنوی نے بت کی تلاش میں ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ آخری حملے میں ہندوؤں کے درمیان دور تک گھس کر اور اپنی جان پر کھیل کر اس بت کو توڑ کر چھوڑا۔ اس کے بعد اس نے ہندوستان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اسے اشارہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا مشن مکمل کر دیا ہے۔ اس طرح ہندوستان پر حملے کی ابتدا نہایت مبارک تھی۔ جس وقت سلطان محمود غزنوی نے سومنات کے بت کو پاش پاش کرنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے عوض دولت کی ایک بہت بڑی مقدار دینے کا وعدہ بھی کیا۔ معززین سلطنت نے ہندوؤں کی اس درخواست کو سلطان تک پہنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس بت کو نہ توڑنے کے معاوضے میں کوئی معقول رقم قبول کر لیں گے تو اس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ اس کے جواب میں محمود نے ان سے کہا، تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو پاش پاش کروں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کرے گی۔ مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں محمود بت شکن پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش۔ محمود کی نیک نیتی اسی وقت رنگ لائی، اور جس وقت اس بت کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ میں سے بے شمار اور بیش قیمت ہیرے جواہر نکلے۔ ان سب جواہرات کی قیمت برہمنوں کی پیش کردہ قیمت سے 100 گنا زیادہ تھی۔ محمود غزنوی نے جب سومنات کے بت پر کاری ضرب لگانے کا ارادہ کیا تو اس بت کا بے حد عقیدت مند پجاری محمود کے سامنے آ گیا اور کہا کہ اگر تم نے اس بت کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر محمود رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے اور پوری قوت سے اپنی تلوار اس پجاری کے سر پر ماری۔ پجاری تیزی سے پیچھے ہٹا، لیکن تلوار اس کے بائیں کندھے پر لگی، جس نے اس کا پورا جسم کاٹ کر رکھ دیا۔ پجاری کی لاش زمین پر پڑی تھی اور اس کا دل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ محمود غزنوی اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ پجاری کے دل پر سومنات بت کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ محمود غزنوی یہ دیکھ کر کافی دیر تک روتا رہا کہ ایک بت پرست اپنے بت سے اتنی گہری محبت و عقیدت رکھتا تھا کہ اس نے اپنے دل میں اس کی تصویر سجا لی تھی۔ اور ایک ہم ہیں کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، ہم اپنے نبی کے دیوانے، مگر افسوس صد افسوس، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادیانیوں کی طرف سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی توہین و گستاخی کے جواب میں ہم خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے طالب بھی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج کے اس بے حیا اور پرفتن دور میں ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور ان کی محبت کو دنیا کی ایک ایک چیز سے زیادہ دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت تھی۔ دوستوں آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔